بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسان گرامر کورس کا حصہ دوم جملہ فعلیہ کا آج ہمارا 17واں سبق ہے، 17 نمبر لیکچر ہے۔ اس میں ہم فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ان میں سے 5واں لفظ لا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ لا لکھا ہوا ہے اور یہ لا کے آگے اس کا نام ہے لا نہیں۔ لا کا مراد لا ہے، نہیں سے مراد روکنے والا۔ ہم اس سے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں امر، فعل مضارع کا مجزوم کرنے کی صورت میں اس کا فعل امر بنایا تھا ہم نے۔ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، جیسے امر بالمعروف، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا اور لا نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ جس فعل مضارع پہ لا نہیں آئے گا اس فعل مضارع کو پہلی بات مجزوم کر دے گا، دوسرا اس میں اس کو روکا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم لا کی 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ لا نفی جنس، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور جس اسم کے اوپر یہ داخل ہوتا ہے وہ اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور اس کو یہ حالت نصب میں کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ، اور اس کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں پوری جنس کی نفی ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا نفی فعل مضارع کے اوپر یہ داخل ہوتا ہے نفی کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں لا نفی۔ لا تذهبوا، تم تذهبوا ہے تو سیکنڈ پرسن، تم نہیں جاتا یا نہیں جائے گا، تو اس کا یہ۔ پھر آج تیسرا ہے لا نہیں، یہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے کہ، اور اس کے اندر نہیں روکا جا رہا ہوتا ہے، تم نہ جاؤ۔ فعل امر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر جو ہے وہ صرف مخاطب کے صیغوں سے بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ فعل نہیں جو ہے یہ مغائب، مخاطب اور متکلم، ان تینوں سے بن جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ گردان موجود ہے، بس ہوا کچھ بھی نہیں ہے، فعل مضارع کی جو عام گردان ہے وہی ہے، لیکن اس کو خفیف اور مجزوم کیا گیا، جیسے ہم پچھلے کئی سبقوں سے پڑھ رہے ہیں۔ لا تذهب، لا تذهبا، لا تذهبوا، لا يذهب، لا يذهبا، لا يذهبوا، لا تذهب، لا تذهبا، لا يذهبن، لا تذهب، لا تذهبا، لا تذهبوا، لا تذهبي، لا تذهبا، لا يذهب، لا تذهبن، لا اذهب، لا نذهب۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا معنی، تو وہ ایک آدمی نہ جائے، وہ دونوں نہ جائیں، وہ سب نہ جائیں، تم نہ وہ ایک عورت نہ جائے، وہ دونوں عورتیں نہ جائیں، وہ سب عورتیں نہ جائیں، تم ایک آدمی نہ جاؤ، تم دونوں آدمی، تم سب آدمی نہ جاؤ، تم ایک عورت نہ جاؤ، تم دونوں عورتیں نہ جاؤ، تم سب عورتیں نہ جاؤ، میں نہ جاؤں یا ہم نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں نہ جانے کے متعلق آ گیا۔ مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک فعل لکھتا ہوں، فعل مضارع تجلسو، تجلسو، اس کا مطلب جلس ہے، جین لام سین اس کا روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور تجلیسو کا مطلب تم بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، لیکن جب شروع میں لا لگ گیا اور آخر سے یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا اور اس کا مطلب ہوگا تو نہ بیٹھ۔ بہت آسان سمپل چیز ہے۔ یکتبو، یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، جب شروع میں لا لگا تو آخر سے اس کو مجزوم کر دیا۔ لا یکتب، وہ نہ لکھے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ نہ لکھے۔ تو یہ بہت آسان ہے، قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جی۔ دیکھیں، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ مصر میں جب داخل ہو گئے تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اصل میں کیا تھا جی؟ تدخلون، شروع میں لا نہیں آیا تو لا تدخلوا، تم نہ داخل ہو، وہ من میں نے سے، بابن واحدتن، بابن واحدن، یہ چاروں اعتبار سے، جنس، عدد، وسعت، اعراب کے اعتبار سے آپس میں سیم ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہوگا، ایک دروازے سے، ایک دروازہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک دروازے سے داخل نہ ہو۔ وادخلوا، وادخلوا، تدخلوا سے جی بنائے فعل امر، تو فعل امر بنائے جو پچھلے سبق میں ہم نے بنایا، تو وادخلوا بن جائے گا، جمع کا صیغہ، جمع مذکر کا، اور داخل ہو جاؤ من ابواب متفرقۃ، یہ بھی موصوف صفت ہے، ابواب جمع ہے لیکن غیر ذوی العقول کی جمع ہے نا، اور غیر ذوی العقول کی جمع جب آ جائے موصوف تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آتی ہے، یہ پڑھ چکے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بلکہ اکثر ایسی چیزیں جو غیر ذوی العقول ہوں، یعنی یہ ان لیونگ تھنگ جو ہے
جو ہے ان کی جمع آ جائے تو وہاں پہ پھر ہم اس کا جو صفت ہے یا اس میں اشارہ ہے یا صیغہ ہے یا ضمیر ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہم واحد مؤنث کی صورت میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری آیت واضح ہو چکی ہے۔ لا تدخلو یہ فعل نہیں ہے، من حرف جار، بابن واحدتن یہ مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ مجرور بن گیا من جار کا، تو یہ جار مجرور مل کر اس کے متعلق بن جائیں گے۔ اور واو میں نے اور ادخلو فعل امر، من ابواب متفرقتن یہ مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی یہاں پہ مجرور بن گیا، اور من جار مجرور بن کے ادخلو کا متعلق بن جائیں گے۔ آسان سی لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات میں آتا ہے، نہ بلند، لا ترفعوا، رافع عین اس کا روٹ لیٹر ہے، رفت سے ہے، بلندی سے ہے۔ لا ترفعوا کون سا صیغہ؟ اصل میں ترفعون تھا، مخاطب کا جمع مذکر، تو لا ترفعوا تم نہ بلند کرو، نہ اونچا کرو، اصواتکم اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر مل کے آتی ہے تو مرکب اضافی ہوتا ہے، تمہاری آوازوں کو، یعنی اپنی آوازوں کو نہ بلند کرو، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور اس کے اوپر یہ زبر بھی آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، صوت فوق صوت النبی، صوتی اس کی شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ بھی مضاف بن رہا ہے، النبی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا فوقہ کے لیے، فوقہ مضاف تھا تو یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر، یہ منصوب تھا نا، حالت نصب میں تھا، تو فعل کے بعد جب بھی حالت نصب میں جو اسم آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ مفعول بن جاتا ہے، تو یہ مفعول بن جائے گا، نہ بلند کرو۔ لیں جی آخر میں آخری بات جو ہے وہ یہ دیکھ لیں، فعل مضارع کے مختلف استعمالات ہم پڑھ چکے ہیں، بہت جگہ پہ اس کو استعمال کیا، اس سے پہلے کچھ لفظ کو ان سے کیا چینجنگز واقع ہوتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ معنی میں کیا چینج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سمپل ہے جی، سمپل ہے یذهب، یذهب فعل مضارع کا سب سے پہلا سیکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک آدمی جاتا ہے یا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس کے شروع میں اگر حتی لگا دیں تو یہ فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، حتی یذهب، یہاں حتی کہ وہ آدمی چلا جائے۔ لم یذهب یہ فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے، اور لم ماضی کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے، اور اس کے اندر زور سے تاکید ہوتی ہے کہ وہ آدمی نہیں گیا، وہ آدمی ہرگز نہیں گیا۔ لما یذهب یہ بھی فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے، جب یہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر تو اس کا معنی میں ابھی تک ہوتا ہے، ناٹ یٹ کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ فعل ماضی پہ داخل ہو جائے تو اس کا معنی جب پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ فعل مضارع پہ ہے تو ہم اس کا معنی کریں گے ابھی تک وہ ایک آدمی نہیں گیا۔ لن یذهب فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، اور مستقبل کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے، اور دوسری چیز اس میں پرزور نفی پیدا کرتا ہے، زوردار، ہرگز وہ ایک آدمی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان یذهب یہ ان مصدریہ، ان مصدریہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی چلا جائے، ٹھیک ہے۔ کئی یذهب، کئی جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، اور ان بھی فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے، کئی تاکہ وہ ایک آدمی چلا جائے۔ لی یذهب یہ لام کئی ہے جی، یہ لام کئی ہے، کیوں لام کئی کیسے ہے؟ کیونکہ آخر میں یہ فعل مضارع کو منصوب ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے، کیونکہ آخر سے فعل مضارع مجزوم ہے، اس کا معنی کریں گے تاکہ وہ ایک آدمی چلا جائے، اور لیذهب اس کا ہم معنی کریں گے چاہیے کہ وہ ایک آدمی چلا جائے، فرق پتہ چلا جی۔ آگے دیکھیں لا یذهب جی، لا یذهب یہ لا نافیہ ہے، لا نافیہ ہے، لا نافیہ میں کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک آدمی نہیں جاتا یا نہیں جائے گا، لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ والا لا یذهب، وہاں پہ یذهب تھا، یہاں پہ یذهب ہے، تو یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے رہ گیا جی ان یذهب، یہ ان ہے، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، اور یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اگر وہ ایک آدمی چلا گیا۔ آخر میں دیکھیں جی فعل امر، اذهب تم چلے جاؤ،
ٹھیک ہے، اذهب تم چلے جاؤ. تو یہ فعل مضارع کی ہم نے مختلف صورتیں پڑھی جن کے اندر معنی میں اور بہت ساری چیزوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اور اس سے تقریباً ہم نے قرآن مجید کے اکثر قرآن مجید کو ہمارا جو ہے اس میں فعل حل ہو جاتا ہے. جتنا ہم پڑھ چکے ہیں آج کے سبق کے بعد فعل مضارع مجہول پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی اس سبق کو آپ اچھی طرح پریکٹس کر لیں، دہرائی کر لیں، اور ویڈیو کو بعد دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.